السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بات کریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، جو خانہ بدوش اور ویسی قبیلوں پر مشتمل تھی۔ ان کی نسل میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اور وہ حضرت ذوالقرنین کی بادشاہت کے وقت تک دنیا کے مختلف قبیلوں، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ اس خونخوار قوم کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے دنیا کی دوسری طرف قید کر دیا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ جہاں سے بھی گزریں گے انسانی بستیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ دوستو، جب حضرت ذوالقرنین سفر کرتے ہوئے دو پہاڑوں کے بیچ پہنچے جو اذربائیجان اور آرمینیا کے نزدیک ہے، وہاں سے ایک قوم نکلتی جو فصلوں کو تباہ کر دیتے تھے اور لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر دیتے، اور جو زندہ بچتے تھے انہیں غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین ان لوگوں کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا، ہم تمہیں کچھ رقم جمع کر دیں گے، لہٰذا تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دو۔ جس پر حضرت ذوالقرنین نے کہا، مجھے اللہ نے جو اقتدار دیا ہے میرے لیے وہی کافی ہے، بس تم ہاتھ اور پیر سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ان پہاڑوں کے بیچ میں کھڑے کر دیے اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں دہکاؤ، اور جب وہ آگ کی تپش سے لال ہو گئے تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، جس سے ان کی پکڑ مضبوط ہو جائے اور چکناہٹ کی وجہ سے کوئی اس پر چڑھ نہ پائے۔ لہٰذا یہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اسے توڑ سکتے تھے اور نہ ہی اس پر چڑھ سکتے تھے۔ مفسرین کے مطابق قرآن کریم کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جن دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا وہ کوہ قفقاز کہلاتے ہیں، جو دو سمندروں بحرہ اسود اور کیسپیئن سی تک ان کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے دوران ایک جگہ بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کے درمیان سے وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ باقی دنیا سے آ ملے۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں اور جب اس کا تھوڑا حصہ رہ جاتا ہے تو سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس پر ان کا سردار انہیں واپسی کا حکم دیتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں باقی دیوار کو ہم کل توڑیں گے، مگر اگلے دن اللہ کے حکم سے دیوار اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا تو یہ ایک دن کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم باقی دیوار کو کل توڑیں گے، اور پھر یہ اگلے دن اللہ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور پھر یہ زمین میں پھیل جائیں گے اور جہاں سے بھی گزریں گے انسانوں کو قتل کرتے ہوئے گزریں گے اور پوری دنیا میں ایک عظیم فساد قائم کر دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بحیرہ طبریہ، جو اسرائیل میں تازے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، جب یہ وہاں سے گزریں گے تو یہ اسے پی کر سکھا دیں گے، اور ان کے پیچھے آنے والا ایک لشکر کہے گا کہ یہاں کبھی پینے کا پانی ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اس طرح پوری دنیا میں قتل و غارت کرنے کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے اور اب ہم آسمان پر قبضہ کریں گے، اور پھر یہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف کر کے چھوڑیں گے جو اللہ کے حکم سے خون سے سنے ہوئے واپس آئیں گے، جو دراصل ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور وہ ان کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر دعا کریں گے، جس کی بدولت اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔